بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی حقیقت۔ سوال: ایمان کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب: حامدا و مصلیا و مسلما۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آ جاتا ہے تو کفر و عناد، ضد اور رسم و جاہلیت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نور بصیرت سے قطعی یعنی پکے طور پر سچی سمجھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر یہ 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے۔ وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص، کمی اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے ارادے اور مشیت یعنی چاہت کی تابع ہے۔ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی یعنی پارٹنر نہیں۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا۔ انہی رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبر رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت، بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا۔ اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔
جو شخص اللہ تعالی کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ قیامت پر ایمان یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا، عدالت کا ترازو قائم ہوگا، اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا، جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور جو شخص کی برائیاں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پروانہ ملے گا، اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانے میں، جس کا نام جہنم ہے، سزا پائے گا، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی، یا اس کی بے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، جس میں نیک اور بد کو چھانٹ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا، اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و حلیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگواریاں یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادے اور مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالی شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ حوالہ: آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔